الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ یہ سورہ صف سے میں نے یہ آیت پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا سوائے قرآن کے، وہ کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے، اور ایسے معجزات جن کو دیکھنے کے بعد کفار مکہ کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ وہ یوں کہتے کہ ھذا سحر مبین، بھائی یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، اور ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر کہہ دیں، ساحر کہہ دیں، یا کاہن کہہ دیں، یا شاعر کہہ دیں، یا سحر زدہ کہہ دیں۔ بس اتنی بات تو ضرور تھی کہ بہت سی باتیں میٹا فزیکل جو کہ خوارق عادت کہلائی جا سکتی ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر وافر مقدار میں اور تعداد میں تھی کہ لوگوں کے سامنے اور کوئی حل ہی نہیں تھا سوائے اس کے، یا کوئی ہیلہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ آدمی تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور یہ عمل اور یہ باتیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا سحر ہے۔ اور بینات، اس کا تو قرآن مجید دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بینات ہیں، کھلی نشانیاں اور معجزات ہیں۔ چنانچہ یہ بات جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کہی گئی ہے وہ واقعاتی طور پہ بھی غلط ہے اور قرآن مجید کے دعویٰ کے بھی خلاف ہے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کی بات کہہ دیں ان کے لیے بہت شرم کی بات اور جہالت کی بات۔ اب دیکھیے، ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میری امت پہ قیامت تک ایسا عذاب کوئی نہیں آئے گا جس سے کہ پوری امت ہلاک ہو جائے یا ان کے چہرے مسخ ہو جائیں، ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور خود قرآن مجید میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور ایمانداری کی بات ہے عزیزان گرامی، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو جھوم اٹھتا ہوں، اس لیے کہ اس آیت سے ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک کہ یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان دو باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی موجود رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام نہیں آئے گا۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک کہ امت میں فرمایا موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ جب تک کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا۔ بھئی معافی مانگنے کا عمل تو ہر جگہ ہر وقت سیدھا سیدھا موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، اب ایک بات تو یہ ہے کہ کہنے کو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت صرف صحابہ کے لیے ہے، کہہ سکتا ہے، ہم جھگڑا نہیں کریں گے اس سے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس آیت سے استفادہ کرے گا۔ دیتے ہیں بادہ ظرف کدا خار دیکھ کر،
اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوی قرب اختیار کر لے، آپ کی محبت کے ذریعے، آپ کے ساتھ کثرت صلاۃ والسلام کے ذریعے، آپ کے ساتھ وفادارانہ اتباع کے ذریعے، تو بھائی مجھ سے جھگڑنا نہیں، میں کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا، لیکن میرا دل مانتا ہے کہ وہ اس شخص کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ثابت ہو گیا، وہ عذاب سے بچ گیا، وہ حضور کے سامنے ہے، وہ حضور کی محفل میں ہے۔ میں مدینہ منورہ چھوڑ کے آ رہا تھا اور بہت آزردہ تھا، تو وہاں ایک شیخ طریقت رہتے ہیں، نقشبندی سلسلے کے شیخ ہیں، مولانا مظہر علی خان صاحب، بہت بڑی شخصیت، مولانا استفا علی خان صاحب کے صاحبزادے، تو انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا، بہت لوگوں کو بلایا، دعوت کی، تو ایک شعر کہا انہوں نے اور مجھے کہنے لگے ملک صاحب یہ شعر ابھی ابھی وارد ہوا ہے اور یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، اور شعر یوں تھا کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک بات کہہ دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ثابت ہے، اس کے منکر نہیں ہے، لیکن حضور کی حیات بھی ثابت ہے۔ وفات کی کیا کیفیت ہے اور حیات کی کیا کیفیت ہے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بہت سی باتیں ہیں جو کہ صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، زبان سے بتائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے، جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود نہ صرف ثابت ہے بلکہ وہ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک معنوی قرب کی کیفیت ہے، جسے معنوی قرب حضور کا نصیب ہو جائے، حضور اس کے لیے نہ صرف زندہ ہیں بلکہ موجود بھی ہیں، اور ان پہ یہ آیت ضرور ثابت آتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اگر آپ ان میں موجود ہیں، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اگر یہ استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں۔